تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پوچھا فاطمہ تم مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتی؟ تو کہا کہ میں اس لیے نہیں کرتی کہ اگر میں نے سوال کیا اور وہ اس سوال کو آپ پورا نہیں کر سکے تو میں نہیں چاہتی کہ جی آپ کو کسی پشیمانی کا سامنا ہو یا آپ کو اس بات سے تکلیف ہو کہ میں نے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، تو لہذا میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمۃ سید نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جو ہے وہ جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ اگر جنت کی خواتین تو جنت میں تو تمام کی تمام مسلمان خواتین ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ تمام کی تمام عورتیں جو اس کائنات کے اندر بھی ہیں، اگر سیدہ نساء اہل الجنہ کے ساتھ اہل العالم یا تمام عالمین کی عورتوں کی بھی سردارنی جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوی بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بہت پیار، بہت محبت، حضور کے داماد ہیں، اور اس حیثیت سے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی زوجہ محترمہ ہیں، تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے اہل سنت کی نگاہ میں، اور جو اللہ نے ان کو اعزاز دیا ہے، اور اس اعزاز ان کی اپنی شخصیت کی وجہ سے ہے، وہ ان کا اپنا ایک مقام ہے جو اللہ نے ان کو دیا، لیکن ایک اور خاص نسبت جو ان کو حاصل ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح ان کے ساتھ ہونا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی اعزاز کی بات۔ اور اس حیثیت سے اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کہ کس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کردار رہا اور کیا مقام رہا، کبھی بھی آپ نے شکوے اور شکایت سے کام نہیں لیا۔ آتا ہے کہ کچھ عورتوں نے، خواتین نے جو ہے وہ اڑتی اڑتی بات جو ہے حضرت فاطمہ تک پہنچائی کہ جی حضرت علی تو مالدار نہیں ہیں، اور یعنی دنیاوی اعتبار سے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ لوگ ایسے کہتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تمہیں پتہ ہے کہ علی جو ہے اس کا کیا مقام ہے، وہ صاحب علم ہے، صاحب فضل ہے، صاحب کمال ہے، اور حضور نے فرمایا کہ وہ میرے بیٹوں کی طرح ہے، اور یعنی علم میں، عمل میں، اور فضیلت میں، کمال میں، اور اخلاق میں، کردار میں علی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آتا ہے کہ حضرت علی کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا، وہ اللہ کے حکم سے کروایا۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کا پیغام آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو لہذا حضرت فاطمہ اس بات پر فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح جو ہے وہ مکہ کے سب سے معزز ترین شخص ہے، اور جو سب سے زیادہ صاحب علم ہے، صاحب عمل ہے، صاحب فضل ہے، صاحب کمال ہے، اس سے میرا نکاح کیا۔ اسی طریقے سے جو بیوی ہیں ان کے لیے بھی وہ رول ماڈل ہیں کہ کس طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزارا۔ دیکھیں آپ اپنے شوہر کے پاس نہیں گئی، جب آپ کو خادمہ کی ضرورت تھی تو آپ کس کے پاس آئیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میں تمہیں اس سے بہتر کوئی چیز نہ دے دوں کہ ایک خادمہ سے بہتر ہے کہ کوئی وظیفہ دے دیتا ہوں؟ تو آپ نے وظیفہ بتایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ اس سے بہتر ہے۔ تو اس کو تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے۔ تو لہذا آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول کیا دینا چاہتے تو دے نہیں سکتے تھے، دے سکتے تھے آپ بھی بالکل، لیکن آپ نے کیا کیا کہ ایک ان کو کہا کہ بھئی صبر کرو، اور یہ اعمال کی طرف لگایا۔ دیکھیں پھر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پوچھا فاطمہ تم مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتی؟ تو کہا کہ میں اس لیے نہیں کرتی کہ اگر میں نے سوال کیا اور وہ اس سوال کو آپ پورا نہیں کر سکے تو میں نہیں چاہتی کہ جی آپ کو کسی پشیمانی کا سامنا ہو
یا آپ کو اس بات سے تکلیف ہو کہ میں نے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، تو لہذا میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھیں یہ جو ہماری جو بیویاں ہیں ان کے لیے ایک مثال ہے کہ اپنے شوہروں کو بلا وجہ تنگ کرنا اور ان کے سامنے ضروریات، فرمائشیں اور خواہشات کا اظہار کرنا جن کو وہ پورا نہ کر پائیں، اور جب وہ پورا نہیں کر پائیں گے تو یقینی طور پر ان کو پریشانی ہوگی، تھوڑا سا اپسٹ بھی ہوں گے اور پھر وہ ڈسٹرب بھی ہوں گے۔ تو لہذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ بھئی میں تم سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔